اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک. ترمذی میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیبہ نظیف یحب النظافۃ کریم یحب الکرم جواد یحب الجود فنظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود. قرآن مجید سے پہلے جو ادیان گزرے، جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا، بہت سے بگاڑ پیدا ہوئے، نظریاتی بھی اور عملی بھی، تو ایک بگاڑ یہ اس غلط تصور سے پیدا ہوا کہ مذہب اور صفائی کی کوئی لڑائی ہے. ایک مذہب میں جو رہبانیت کا علمبردار تھا، اس حد تک یہ تصور راسخ ہو گیا کہ اتنی جوئیں اگر پڑی ہوں تو فی جوں اتنے ثواب یا اتنے حوریں ملیں گی. یہ تصور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹایا، اور قرآن شریف نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تصور پیش کیا کہ روح اور جسم دو الگ الگ یونٹ نہیں ہیں، بلکہ روح اور جسم ایک یونٹ ہیں اور ایک دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں. جسم کا روح پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اور روح کا جسم پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. اور یہ تصور کہ مادی صفائی کی روحانی صفائی کے لیے ضرورت نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں دونوں صفائیوں کو اکٹھا کر کے یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ روحانی صفائی رکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور جسمانی صفائی رکھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. میرے علم میں جہاں تک مذاہب کا مطالعہ میں کرتا رہتا ہوں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن میں صفائی کے لیے دعا کی گئی ہے، ورنہ اناجیل میں یا ویدوں میں یا کسی اور مذہب میں صفائی کے لیے، صفائی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی درخواست مجھے نہیں ملی. جو احادیث آج کے درس کے لیے انتخاب کی گئی ہیں بطور نمونہ ہیں، ورنہ صفائی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تاکید ہے. اس میں ایک حدیث کا تعلق جسمانی انسان کی جسم کی اور بدن کی صفائی سے ہے، اور دوسری کا تعلق اس کے گھر کی صفائی سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ اور ایک حدیث کا تعلق حضور کی سنت سے ہے اور دوسری حدیث کا تعلق حضور کے ارشادات سے ہے. حدیث میں آتا ہے، ابو وائل روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، یشوس و فاہو بالسواک، تو اپنے منہ میں مسواک کے ذریعے صفائی کا اہتمام فرماتے تھے. اور یشوسو کا لفظ بتاتا ہے کہ مسواک کا استعمال دائیں بائیں نہیں بلکہ اوپر اور نیچے کی طرف ہے. اور میں نے بھی یہاں اپنے ڈاکٹر پاشا صاحب سے بھی پوچھا تھا اور بھی جو تحقیق کی ہے کہ موجودہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ دانتوں کی صفائی کا صحیح طریق دائیں سے بائیں برش کو یا مسواک کو پھیرنا نہیں بلکہ اوپر نیچے کی طرف پھیرنا ہے، جو زیادہ صحیح طریق ہے اور زیادہ محفوظ طریق ہے. یہ حدیث تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہے. حضور نے جو اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ بہت ہی لطیف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صفات باری تعالیٰ کی طرف کے حوالے سے بیان کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ آدمی کو
پاکیزہ وجود کو پسند کرتا ہے. نظیف یحب النظافت، خدا تعالیٰ صاف ستھرا ہے اور صفائی اور ستھرائی کو پسند فرماتا ہے. کریم، وہ کرم والا ہے، یحب الکرم، کرم کو پسند فرماتا ہے. جواد، سخی ہے، یحب الجود، سخاوت کو پسند فرماتا ہے. اس سے نتیجہ حضور نے یہ نکالا، فنظفوا افنیتکم، اپنے صحنوں کو صاف رکھو. اب جہاں تک صحنوں کی صفائی کا تعلق ہے، خود صحن کی صفائی بھی ضروری ہے، لیکن شارحین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں صحن کا ذکر کر رہے ہیں وہاں دراصل حضور کی مراد سارا گھر ہے. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ افنیہ کا لفظ بول کر حضور نے دراصل سارے گھر کی صفائی کی طرف توجہ دلائی ہے، صرف صحن کی صفائی کی طرف توجہ نہیں دلائی. گو ہمارے صحنوں کی صفائی اسی بات کی کیفیت اسی بات کی متقاضی ہے کہ صحنوں کو بھی صاف رکھا جائے. لازماً جب آپ صحن صاف کریں گے تو گھر کے اندر کی صفائی کی طرف تو لازماً زیادہ توجہ ہوگی. آگے حضور نے ایک بڑی سخت وارننگ دی ہے. فرماتے ہیں وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، یہود سے مشابہت نہ پیدا کرو. اور اس بارے میں ایک بہت ہی خطرناک انذار حضور نے فرمایا اور بڑی ہی قابل توجہ ہے. ہم یہاں سب مرد بیٹھے ہیں. حضور آپ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو مجھے معلوم نہیں بچوں کے سامنے میں کس طرح اس کو بیان کروں، جو پروسٹیٹیوشن کا نظام ہے دنیا میں، جو کنچنیوں کا نظام ہے، وہ ایک باقاعدہ نظام ہے. اس نظام میں سر فہرست یہودی کنچنی عورتیں ہیں اور بڑی بڑی لاکھوں کروڑوں کمانے والی ایسی کنچنیاں ہیں جن کا نسلاً بنی اسرائیل سے تعلق ہے. یہ ایک معروف حقیقت ہے. یورپ میں سب لوگ اس کو، یورپ اور امریکہ میں سب لوگ اس کو جانتے ہیں. حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو یہودی عورتوں میں کنچنی بننے کا رواج اس لیے پیدا ہوا کہ یہودی مرد گندے رہتے تھے. اب یہ کتنا بڑا انذار ہے حضور کی طرف سے مسلمانوں کو. فرمایا کہ دیکھو تم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو اور صاف ستھرے رہا کرو، کیونکہ یہ بیماری، یہ انتہائی خطرناک مرض جو یہودی عورتوں میں پیدا ہوا، اس کا باعث یہودی مرد ہیں. ان کا گندا رہنا یہودی عورتوں کی کنچنی بننے کی طرف پر منتج ہو. تو اتنی بڑی انذار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے اس کی طرف بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے. سادگی اور چیز ہے اور صفائی اور چیز ہے. اسپین میں یہ روایات مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے صدیوں تک قائم رہے کہ جب وہاں مسلمانوں پر حملہ ہوا اور بدقسمتی سے ایزابل اور فرڈینینڈ نے قبضہ کر لیا مسلمانوں کے علاقے پر، تو انہوں نے بہت سے مسلمان اس وقت پس پردہ چلے گئے. کچھ تو وہاں جنوبی اسپین میں ایک بخارا کا پہاڑ ہے، ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملا تھا، وہاں جا کر چھپ گئے. اور کچھ بہرحال شہر میں رہتے تھے بیچ میں سے مسلمان، لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے. تو ان دونوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ مسلمانوں کو تلاش کرو اور ان کو قتل کرو. اور اب پتہ کیسا لگے گا کہ یہ مسلمان ہیں؟ بظاہر تو قطعاً اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر رہے. تو اس آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صاف ستھرا رہتا ہو، نہاتا دھوتا ہو، دانت صاف کرتا ہو، یقیناً سمجھو کہ وہ مسلمان. یہ پہچان انہوں نے مسلمان کی دی اور اس حد تک صفائی کا عالم تھا. کچھ ابھی دیکھنے کا موقع بھی ملا وہ پرانے حمام یا ان کے بقیہ جو ابھی تک قائم ہے، کہ ایک بادشاہ نے جب اسپین کے بارڈر پر لڑائی ہو رہی تھی حملہ کیا اور کچھ حصہ اس نے مسلمانی علاقے پر قبضہ کر لیا. تو وہاں ایک حمام بنایا ہوا تھا جس میں مسلمانوں نے نہاتے دھونے اور صفائی کے لیے انتظام کیا ہوا تھا. اتنا وہ متاثر ہوا اس حمام کو دیکھ کر کہ وہ سمجھا کہ یہ شاید شاہی محل ہے، تو اس نے اپنی رہائش اس حمام میں مقرر کر لی، حالانکہ وہ حمام تھا، شاہی محل نہیں تھا. تو صفائی کا جو حکم قرآن شریف نے دیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، مسلمانوں نے اس کو آگے چلایا ہے. اور آج کل پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہمارے لیے دوبارہ احیا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کو بھی دوست رکھتا ہے جو جسمانی طہارت کے پابند رہتے ہیں. سو توابین کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے باطنی طہارت اور پاکیزگی کی طرف توجہ دلائی اور متطہرین کے لفظ سے ظاہری طہارت اور پاکیزگی کی ترغیب دی. اس آیت سے یہ مطلب نہیں کہ صرف ایسے شخص کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے
کہ جو محض ظاہری پاکیزگی کا پابند ہو، بلکہ توابین کے لفظ کو ساتھ ملا کر بیان فرمایا تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے اکمل اور اتم محبت جس سے قیامت میں نجات ہوگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان علاوہ ظاہری پاکیزگی کے خدا تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرے۔ لیکن محض ظاہری پاکیزگی کی رعایت رکھنے والا دنیا میں اس رعایت کا فائدہ اس قدر اٹھا سکتا ہے کہ بہت سے جسمانی امراض سے محفوظ رہے، اگرچہ وہ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کی محبت کا نتیجہ نہیں دیکھ سکتا، مگر چونکہ اس نے تھوڑا سا کام خدا تعالیٰ کے منشا کے موافق کیا ہے، یعنی اپنے گھر اور بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے، اپنے گھر اور بدن اور کپڑوں کو ناپاکیوں سے پاک رکھا ہے، اس لیے اس قدر نتیجہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بعض جسمانی بلاؤں سے بچا لیا جائے، بجوز اس صورت کے کہ وہ کثرت گناہوں کی وجہ سے سزا کے لائق ٹھہر گیا ہو، کیونکہ اس صورت میں اس کے لیے یہ حالت بھی خدا تعالیٰ میسر نہیں کرے گا کہ وہ ظاہری پاکیزگی کو کما حقہ بجا لا کر اس کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے۔ غرض بموجب وعدہ الہی کے محبت کے لفظ میں ایک خفیف اور ادنا سے حصے کا وارث وہ دشمن بھی اپنی دنیا کی زندگی میں ہو جاتا ہے جو ظاہری پاکیزگی کے لیے کوشش کرتا ہو، جیسا کہ تجربہ کی روح سے یہ مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں اور اپنی بدروؤں کو گندا نہیں ہونے دیتے اور اپنے کپڑوں کو دھوتے رہتے ہیں اور خلال کرتے اور مسواک کرتے اور بدن پاک رکھتے ہیں اور بدبو اور عفونت سے پرہیز کرتے ہیں، وہ اکثر خطرناک وبائی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ پس گویا وہ اس طرح پر یحب المتطہرین کے وعدہ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو لوگ طہارت ظاہری کی پرواہ نہیں رکھتے آخر کبھی نہ کبھی وہ پیچ میں پھنس جاتے ہیں اور خطرناک بیماریاں ان کو آ پکڑتی ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔